امام حسین علیہ السلام مظلوم کوفہ جناب امیر مسلم کا تابوت برآمد ہوگا اور ماتمداری ہوگی۔ کل انشاءاللہ فرزند ارجمند جناب مسلم بن عقیل شہزادہ ابراہیم اور محمد کا تابوت برآمد ہوگا اور ماتمداری ہوگی۔ پڑھیں گے شہنشاہ ذکر مسیت تنویر عباس سلوی، شرکت فرما کر ثواب درین حاصل کریں۔ 4 محرم الحرام کو یا علی سان وال کلام سالانہ مجلس ادا ہوتی ہے، جس میں ملک کے نامور ذاکرین علماء عطا فرمائیں گے۔ شرکت فرما کر ثواب درین حاصل کریں۔ امام بارگاہ قصر عباس آدوال کے اندر خواتین کا عشرہ محرم الحرام روزانہ 10 بجے سے لے کے اور 2 بجے ختم ہوتا ہے۔ شرکت فرما کر تمام خواتین ثواب درین حاصل کریں۔ اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی۔ تبھی یہ ٹھیک ہے نا؟ اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی، تہذیب کی کتاب ہے مجلس حسین کی۔ سنتا خدا بھی آ کر جو ہوتا وجود میں، اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین کی۔ شاعر عالی عمران زینت الذاکرین بہت ہی مخصوص انداز میں اور پیارے انداز میں یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ مولا زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ ذاکر مسافر شام بھائی عامر افتخار تارٹ۔ جی کوئی نہیں خیر پیتا، مہربانی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ، تھوڑی آواز کھول دیو۔ دعائے ظہور وارث زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بانیان عشرہ کے وسعت رزق کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً اس پاک صف کے حقیقی وارث ولی الامر بقیت اللہ حجت دوران شہنشاہ معظم منتقم امام کے ظہور پاک میں تعجیل کے لیے کوشش کر کے صلوات سارے بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ اللہم مہربانی۔ معزز سامعین، سادات و مومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزاداران سلطان کربلا، موالیان ولی حق، آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں۔ بسم اللہ بادشاہ۔ ماشاءاللہ 2 حاضریاں ہوگی، تیسری حاضری ہے آج۔
انتہائی آسن انداز میں میرے جوان ماتمی بھائی میرے بزرگ سماعت فرما رہے ہیں۔ مالک ہم سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جی۔ ایک سادی جی گل سنو، تھوڑا دل کر پیا تو ایک نظم پڑھیں گے، ورنہ اتھی میں سلام کر دیاں گا۔ شہر تھا کوفہ کا، ممبر پہ وہ بادشاہ بیٹھا تھا جس کی وجہ سے ممبر بنا تھا۔ بسم اللہ کرنا سیدہ، بسم اللہ کرنا جی صاحب۔ تواڈا ہی کام ہے ایڈے اوکھے جملے تے اتنی جلدی سونی توجہ کر لینی۔ مہربانی جی، مولا صحت دے جے، شفا دے جے۔ میں نے کہا شہر تھا کوفہ کا، ممبر پہ وہ بادشاہ بیٹھا تھا جس کی وجہ سے ممبر بنا تھا۔ چلو جملہ اور سونا کردہ، لکڑی کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ اسے ممبر کہا جا سکے۔ مہربانی جی، مہربانی سر۔ گلشاد صاحب ساڈے وال نا رواج ہے کوئی نویں شے لبے نا تے بندے مبارک دے دیں۔ جی علی پاک آ گئے تخت حکومت پہ، مجمع بڑا تھا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا یا علی تخت مبارک ہو۔ علی نہیں بولے، علی خاموش سمجھو کائنات خاموش۔ سید ایسا ہی ہے نا، علی نہیں بولے۔ دوسرا بندہ اٹھا، اس نے مبارک دی، مولا نہیں بولے۔ تیسرا بندہ اٹھا، اس نے مبارک دی، جناب ساسا بن سہان مولا کے نوکر بھی تھے، عارف بھی تھے۔ اس نے مبارک دینے والے کا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں کس بات کی مبارک دے رہا ہے میرے مولا کو؟ اس نے کہا نظر نہیں آ رہا تجھے کہ علی کو تخت ملا ہے؟ میں علی کو تخت ملنے کی مبارک دے رہا ہوں۔ ساسا کہتا ہے پگلے، بقائے دین کی مسند بھی اللہ کا ولی آیا، حقیقی وارث سے ممبر محمد کا وسیع آیا، علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی؟ مبارک تخت کو دینا کہ آج اس پہ علی آیا۔ میں صدقے جاواں جی، میں انشاءاللہ سونا کر کے نہ لو بابا جی سارے حاجی صاحب بسم اللہ حیدری جی ہوندے رہو انشاءاللہ۔ کمال ہے تہاڈا مٹھو شاہ جی، میں خوشامد نہیں کردا پیا، انہاں جیاں وچ بھی ایڈا سونا ماحول بنا کے بہ جاندے ہو جی۔ ایسا میں لکھ واری آکھاں، میں بسم اللہ کراں جی، شکر گزار ہاں تہاڈا۔ بقائے دین کی مسند پہ اللہ کا ولی آیا، حقیقی وارث سے ممبر محمد کا وسیع آیا، علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی؟ مبارک تخت کو دینا کہ آج اس پہ علی۔ سر شکریہ۔ علی پاک آ گئے تخت پہ جی کرا جی، میں ایک بار پھر پڑھ دینا۔ بقائے دین کی مسند پہ اللہ کا ولی آیا، حقیقی وارث سے ممبر محمد کا وسیع آیا، علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی؟ مبارک تخت کو دینا کہ آج اس پہ علی حیدری۔ مبارک تخت کو دینا کہ آج اس پہ۔ چلو تساں انی واری آکھیا مصرے دو ترے واری پڑھا چھڑے جے، تے ایک جملہ پڑھدا پیا میں اور تواڈے واسطے دعا واسطے۔ مولا نبی کے بعد جو پہلے صاحب آئے نا، نبی جہاں بانٹتے تھے وہ ایک زینہ چھوڑ کے نیچے بیٹھے، دوسرے وہ بھی زینہ چھوڑ کے بیٹھے، تیسرے ہے وہ بھی زینہ چھوڑ کے بیٹھے، اور جب مولا علی آئے تو علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، کسی سے ہضم نہیں ہوا۔ اس نے کہا اپنے کمال کر دیا ہے، پہلے صاحب نے زینہ چھوڑا ہے، دوسرے نے زینہ چھوڑا ہے، تیسرے نے زینہ چھوڑا ہے، آپ وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے۔ فرماتے ہیں جاہل یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، مجھے محمد کے شانوں پہ قدم رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، صدقے جاواں، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں تو نبی کے شانوں پہ قدم رکھتا رہا ہوں۔ علی آ گئے تخت پہ، ایک سائل آیا، سلام کیا، قدموں بیٹھ کے دونوں ہاتھ میرے مولا کے پاؤں پہ رکھ کے کہتا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، میں تو اڈا لالا جی میں نے ویکھیا میں تو اڈا شیعہ ہوں۔ علی فرماتا ہے نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے، جوان بھی رہا ہوں، تو میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہتا نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر میرا شیعہ ہوتا میری بات پہ نہ ہی نہ کرتا۔ مہربانی باؤ جی، اگر علی کا شیعہ ہوتا میری بات پہ نہ ہی نہ کرتا۔
میں نے کہا نہیں ہے تو مان جاتا. کہتا نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں. ڈاڈا بڑا یہ بھی ذہنی طور پہ ہاں. پھر آختا نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا فرماتے ہیں کیا تو آدم ہے؟ کیا تو موسیٰ ہے؟ کیا تو عیسیٰ ہے؟ کیا تو ابراہیم ہے؟ میرا شیعہ تو انبیاء ہے. میرا شیعہ تو کعبہ ہے. میرا شیعہ تو قرآن ہے. تو کیسے شیعہ ہوگا؟ کہتا یا علی ان کے علاوہ بھی کوئی شیعہ ہے؟ نبی، کعبہ، قرآن سینے پہ حاضرہ کے. مولا فرماتا ہے سوالی یاد رکھ ایک تو ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. بیٹھے ہو نا؟ ایک تو ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں. بسم اللہ کرا. پھر ہمارا سلمان شیعہ ہے، ابو ذر شیعہ ہے، کمبر شیعہ ہے، مقداد شیعہ ہے، حذیفہ شیعہ ہے، عمار شیعہ ہے، میرے بچوں کی کنیز فضا شیعہ. جیوندہ رہو انشاءاللہ، زبان دی خیر ہو انشاءاللہ. حیدری میرے جی میں انشاءاللہ میرے بچوں کی کنیز فضا شیعہ ہے، فضا شیعہ ہے. کہتا یا علی ان کے علاوہ بھی کوئی شیعہ ہے؟ مولا فرماتے ہے. کہتا ہے کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں بصرہ میں. توجہ پوری جی جڑے پیچھے بہ گئے ہو. بصرہ میں. مہربانی بھاؤ جی، بصرہ میں. کہتا ہے مولا ملاقات ممکن ہے، شیعہ کی زیارت ممکن ہے؟ علی فرماتے ہیں. کہتا ہے کیسے؟ علی فرماتے ہیں آنکھیں بند کر، ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ. مہربانی سر، آنکھیں بند کر، ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ. کہتا ہے یا علی آنکھیں کیوں بند کروں؟ مولا فرماتا ہے میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یقین سے آنکھیں بند کر کے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. مہربانی حاجی صاحب، مہربانی. وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. آنکھیں بند کی، لمحوں کے بعد کائنات کے وارث فرماتے ہیں آنکھیں کھول. آنکھیں کھلی، کھلی کی کھلی رہ گئی، کھلی کی کھلی رہ گئی. گھبرا کہتا یا علی کہاں آ گئے؟ مولا فرماتے ہیں شیعہ سے نہیں ملنا، مومن سے ملاقات نہیں کرنی. کرنی ہے کہاں ہے شیعہ؟ علی صاحب نے وہ فرماتے ہیں وہ جو قصاب بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا شیعہ. حاجی صاحب یہ بات سمجھ آئی تو پورا واقعہ سمجھ آنا ہے. اس قصاب کی مولا علی سے زندگی میں پہلی ملاقات آج ہونی ہے. پہلے مولا سے ملاقات اس کی ہوئی نہیں ہے اور مولا کہہ رہے ہیں وہ میرا شیعہ ہے. جا اسے سلام کر، اسے بتانا نہیں کہ علی میرے ساتھ ہے، میں یہی چوک میں کھڑا ہوتا ہوں. تجھے پتہ چلے گا شیعہ کیسے ہوتے ہیں. ہاتھوں وال والو، مولا چوک میں کھڑے ہوئے، یہ ملنگ چلا قصاب کے پاس ہے، وہ گوشت کاٹ رہا تھا. اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. جواب دے قصاب نے اسے دیکھا، دیکھ کہتا ہے بھائی تم یہاں نال ٹوری دینا. پھر ہیں عصر بولتے ہیں زمانے کو، میثاق بولتے ہیں عہد کو. عصر میثاق اس وقت کو بولتے ہیں جب روحوں سے مولا کی ولایت کا اقرار لیا گیا تھا. کہتا ہے بھائی تم یہاں؟ کہتا ہے جی میں نے تو آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے کہیں دیکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے بھی دیکھا نہیں ہے لیکن تیری آواز سنی ہوئی ہے. کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے جب عصر میثاق میں تیری اور میری روح نے ملک علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. صدقے جاواں، صدقے جاواں جی میں انشاءاللہ. جب عصر میثاق میں تیری اور میری روح نے ملک علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. تو علی والا ہے اور کوفہ سے آیا ہے. تو علی والا ہے اور کوفہ سے آیا ہے. کہتا ہے ہاں ہوں تو علی والا، آیا بھی کوفہ سے ہوں. کہ صاحب کہتا ہے ایک بات پوچھوں بتائے گا؟ کہتا ہے پوچھو. کہتا ہے میرے مولا علی کو دیکھا ہے؟ میرا دل کرتا ہے میں تو سبحان اللہ آکھاں ہے، ایڈا اوکھا جملہ. کہتا ہے میرے مولا علی کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے کئی بار. پاکاں دی قسم میں دکان سے نیچے اترا، ساتھ والے دکان پہ گیا، برتن لیا، برتن لے کے پانی لیا، پانی لے کے وضو کیا، پھر قریب آیا. کہتا ہے آپ بتا میرے مولا علی کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے کئی بار. کہتا ہے محسوس نہ کرے تیری وہ آنکھیں چوم لوں جن سے علی کو دیکھنا ہے. انجی بولنا چاہیے آئی. صدقے جاواں، اللہ اکبر جی وہ شاءاللہ. حیدری میں صدقے جاواں جی. کہتا ہے محسوس نہ کرے تیری وہ آنکھیں چوم لوں جن سے مولا علی کو دیکھا ہے. کہتا ہے بسم اللہ. اس نے آنکھوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے. کہتا ہے کبھی کبھی مولا سے ہاتھ تو ملاتے ہو؟
کہتا ہے کئی بار ملائے، کہتا ہے محسوس نہ کرے تیرے وہ ہاتھ چوم لوں جو مولا سے ملائے ہوئے، کہتا ہے بسم اللہ، ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کی ہے یہ میں نے کوئی پتہ نہیں، مندہ کنہ کہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں، اکھاں چوم کے ہاتھ چوم کے، کہتا ہے کبھی کبھی علی کے در پہ پاؤں سے چل کے تو جاتے ہو گے۔ این جی گلتے بولیا کرو یار، میرے سامنے ویر بیٹھے ہوئے، کبھی کبھی علی کے در پہ، کبھی کبھی علی کے در پہ پاؤں سے چل کے تو جاتے ہو گے۔ کہتا ہے کئی بار گیا ہوں، کہتا ہے محسوس نہ کرے تیرے وہ پیر چوم لوں، بسم اللہ، جن سے علی کے در پہ چل کے گیا ہے، کہتا ہے بسم اللہ، پاؤں چومے، ہاتھ چومے، آنکھیں چومی، پاؤں چومے، دونوں ہاتھ باندھے قصاب نے اس موالی کے سامنے، کہتا ہے جی آپ کو پاک حسن حسین کا واسطہ، آج کا کھانا میرے غریب کھانے پہ کھائیں۔ مون میں نہیں نا، مندہ ہی نا ہے، آپ کو حسن حسین کا واسطہ آج کا کھانا میرے غریب کھانے پہ کھائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قصاب۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اس ملنگ سے جو مولا کے ساتھ گیا تھا شیعہ دیکھنے کے لیے۔ اور توجہ چاہیے تھی، یہ میں داتے ہوندی بھی توجہ چاہیے تھی غلط۔ حاجی صاحب کو اس کی آنکھ ہے، آندہ میں کھاندہ ضرور، میری ایک مجبوری ہے۔ کہتا ہے وہ کیا؟ کہتا ہے میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے۔ ایڈا سیانا مجمع ہے، ساتھی کون تھا؟ مولا علی پاک۔ اور مزہ ہے وہ میں زور نہ لاواں تے پورا دو آڑ زور لا کے بولے۔ کہتا ہے میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے۔ قصاب کہتا ہے ساتھی بھی علی والا ہے۔ مومن آئی نا، اس نے کہا کوئی منکر نہ پھڑ کے لے وے، کہتا ہے ساتھی بھی علی والا ہے۔ اس نے کہا بالکل علی والا ہے۔ اس نے کہا چل علی والا ہے تو اسے حسنین کا واسطہ دیں گے؟ ہاں خود ہی آ جائیں گے، علی والے تو یہ واسطہ ٹال نہیں سکتے۔ اس نے کہا پتہ نہیں وہ تیری بات مانے نہ مانے، تیری دعوت کھائے نہ کھائے، پتہ نہیں کتنا چیر بولو گے، میں نے پتہ ہی کو نہیں۔ اس نے کہا پتہ نہیں وہ تیری بات مانے نہ مانے، تیری دعوت کھائے نہ کھائے۔ اس نے کہا کیوں وہ کسی کی بات نہیں مانتا، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس نے کہا تو اپنی مرضی کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی کا مالک ہے۔ صدقے جاواں صدقے جاواں۔ اس نے کہا تو اپنی مرضی کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی کا مالک ہے۔ اس نے کہا چل چلتے ہیں، وہ جو بھی ہوا نا اسے پاک علی کے پاک بچوں کا واسطہ دیں گے۔ اس نے کہا چل چلتے ہیں۔ آدھو آل والوں قصاب چلا، موالی چلا، سن دے پے ہو؟ میں چیک کروں جے کنہ کٹورا ہو میرے نال۔ قصاب چلا، موالی چلا، اس مرکزی چوک پہ آئے جہاں عالمین کا مرکز کھڑا تھا۔ سید مہربانی۔ قصاب چلا، لالا میں نے ویکھیا جے، قصاب چلا، موالی چلا، اس مرکزی چوک پہ آئے جہاں عالمین کا مرکز کھڑا تھا۔ قصاب نے علی باغ کو دیکھا نا، مولا کو دیکھا، پھر موالی کو دیکھا، پھر مولا کو دیکھا، پھر موالی کو دیکھا، دیکھ کہتا ہے تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے کیسا جھوٹ؟ اس نے کہا تو نے کہا نہیں میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے۔ کہتا ہے جھوٹ کہاں ہے؟ یہ کھڑے میرے ساتھی۔ کہتا ہے عقل کا علاج کروا، یہ تیرا ساتھی ہے، یہ چہرے سے محمد نبی کا ساتھی لگتا ہے۔ ہن بولے ہو مرضی میری نال، حاجی صاحب ہاتھ اونچے راجے انشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اس نے کہا تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا؟ کہتا ہے کیسا جھوٹ؟ اس نے کہا تو نے کہا نہیں میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے۔ کہتا ہے جھوٹ کہاں ہے؟ یہ کھڑے میرے ساتھی۔ کہتا ہے عقل کا علاج کروا، یہ تیرا ساتھی ہے، یہ نبیوں کا ساتھی لگتا ہے، یہ قرآن کا ساتھی لگتا ہے۔ حدیث پڑھ گیا میں القرآن و ما علیہ۔ ہوں اگلی گل دا حاجی صاحب مزہ پنجابی وچ، پنجابی بولتے ہو سارے نا، سارے پنجابی بیٹھے ہو۔ اس مولنگ نا انج ہاتھ دووے کیتے مولا ال بن کے انج کر کے آندا ہے یہ جو بھی نے نا، یہ جو بھی نے میں آیا انہاں نال، آندا ہے کون نے میں نہیں پتا، یہ جو بھی نے میں آیا انہاں نال۔ ہوں میں نکا جی آئی تو میں سنن لگا شیعہ علی پاک نے جی مندے نے ادوں اگاں لگ جاندے نے، میں ونڈ کرا حدیث ہوئے تو دعا کریا جے، بسم اللہ کرا۔ قصاب آگے بڑھا میاں جی، دونوں ہاتھ مولا کے سامنے کیے، کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے لیکن آپ میری پہچان میں نہیں آ رہے۔ علی فرماتے تیرا کوئی قصور نہیں، یا علی اللہ کی پہچان میں آتا ہے یا مصطفیٰ کی۔
صدقے جاواں، یا علی اللہ کی پہچان میں آتا ہے یا مصطفیٰ کی؟ اس نے کہا جی آپ جو بھی ہیں آپ کو پاک حسن حسین کا واسطہ، آج کا کھانا میرے غریب خانے پہ کھائیں۔ علی فرماتے پگلے اسی واسطے ہی سے سارا واسطہ ہے۔ چل، مولا کو لیا، موالی کو لیا، گھر پہنچا، بٹھایا، بازار گیا، سامان لے آیا۔ میاں تصدق صاحب کھانا پک رہا تھا، حاکم کے سپاہی در پہ آئے، دستک دی، قصاب باہر ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سنا ہے تیرے گھر میں 2 علی والے آئے ہوئے ہیں۔ ترکڑے رویا بھائی ہوں، سنا ہے تیرے گھر میں حسن 2 علی والے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا سچوں کا نوکر ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے حوالے کر۔ میاں جی یہ قرآن تے ہاتھ ہے، اے شبی پاک تے ہاتھ ہے، جملہ میں جان نالوں پیارا ہے، مولا دیتا ہے تو میں آدھا پیا تے میں زندگی نالوں پیارا ہے، جنہ سمجھو انہاں بولیا ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے تیرے گھر میں 2 علی والے آئے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے حوالے کر۔ کہتا سبحان اللہ، جو علی کے حوالے سے مجھے ملے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دوں؟ قربان جاواں، اللہ اکبر۔ اس نے کہا جو جی میں اس نے کہا جو علی کے حوالے سے مجھے ملے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دوں؟ نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا اچھا نہ دے، بدلے میں 2 بیٹے دے۔ قابو رکھیا جی بھائی، پیرا ہو ماتمیاں ہو، تتیوان لگے شالا دوان، 2 بیٹے دے۔ قصاب مسکرا کہتا ہے بس 2 بیٹے، بس 2 بیٹے؟ انہوں نے کہا ہاں 2 بیٹے دے۔ گھر واپس گیا، میاں جی دائیں ہاتھ سے بڑے بیٹے کو پکڑا، بندہ غیر حاضر ہے، جڑا منہ تے مسکراہٹ بھی مودت والی نہ لیا سکیا گل سن کے۔ دائیں ہاتھ سے بڑے بیٹے کو پکڑا، بائیں ہاتھ سے چھوٹے بیٹے کو پکڑا، دونوں بچے پکڑے، سپاہیوں کے پاس کھڑے کیے، کھڑے کر کہتا ہے یہ لو میرے بیٹے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا لے نہیں جانے، تیرے سامنے قتل کرنے ہیں۔ مسکرا کہتا ہے جلدی کرو کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جلدی کرو کھانے میں دیر ہو رہی ہے۔ دعا ہے تہاڈی؟ سر تان سے جدا ہو گئے، لاشیں اٹھا کمرے میں لایا، 4 پائی پہ لاشیں ڈالے، اوپر کپڑا ڈالا، بیوی تھی باورچی خانے میں، پاس آیا، کہتا نیک بخت سپاہی آئے تھے حاکم کے، ان نے علی والے مانگے، مہمان مانگے، میں نے انکار کر دیا، انہوں نے بیٹے مانگے، میں نے دے دیے، بیٹے قتل ہو چکے ہیں، سر تن سے جدا ہو چکے ہیں، لاشیں اندر کمرے میں پڑے ہیں۔ وہ بندہ میرا محسن ہوئے گا جڑا اوکھا جملہ سمجھے دے سبحان اللہ کھچا، لاشیں اندر پڑے ہیں۔ کہتا ہے جب تک علی والے میرے گھر میں ہیں تو نے رونا نہیں۔ مہربانی سر، جب تک علی والے میرے گھر میں ہیں تو نے رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، ماتم نہیں کرنا، بین نہیں کرنا۔ اس نے کہا بچے قتل ہو گئے، رو نا؟ کہتا ہے پگلی برسوں بعد علی والے میرے گھر میں آئے ہیں، میری عید خراب نہ کر۔ اللہ اکبر، برسوں بعد مولا کے ماننے والے میرے گھر آئے ہیں، میری عید خراب نہ کر۔ اللہ جانے کیسی ماں تھی بادشاہ، کیسے عقیدے تھے۔ بچوں کے لاشیں کمرے پڑی ہیں، بسم اللہ کرام، ماں کھانا پکا رہی ہے، مختصر کروں کھانا پک گیا، دسترخوان پہ چنا گیا، مولا اور موالی کے پاس آیا قصاب، کہتا آئیں کھانا کھائیں۔ علی پاک دسترخوان پہ آ گئے، روز ساڈا امتحان لیندے ہو، اینا چیک کروں کنا میرا سفر کر آئے ہون تک۔ علی پاک دسترخوان پہ آ گئے، کہتا بسم اللہ کریں کھانا کھائیں۔ علی فرماتے ہیں اکیلے؟ نظم مجھے پڑھنی ہے، اکیلے؟ کہتا کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں بچوں کو بلانا۔ ریت نہیں، میرا حق بنے تولیا تو پھر بولیا بچوں کو بلانا۔ کہتا جی آپ بچوں کی بات چھوڑے، آپ کھانا کھائیں، وہ تو بچے ہیں ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے۔ علی فرماتے ہیں مجھے دیکھ وہ بچے ہیں، میں تو بچہ نہیں۔ ہن بولے ہو نا میاں جی صدقے جاواں، جوانیاں مانو ویرا ماشاءاللہ۔
حیدری جی میں انشاءاللہ چنگیاں ماما دے پتر علی بھی کرتے ہیں. علی فرماتا ہے مجھے دیکھ وہ بچے ہیں میں تو بچہ نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا جی میں بھی مومن ہوں آپ بھی ماننے والے ہیں اتنے پیار سے روٹی پکائی ہے آپ کی دعوت کیوں نہیں کھائیں گے ذرا مجبوری تو بتائیں. میاں جی کریمی ویکھیا پاکاں دی. علی فرماتا ہے پگلے میری عادت بنی ہے جب میں اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہوں دائیں اپنے بڑے بیٹے کو بٹھاتا ہوں بائیں اپنے چھوٹے بیٹے کو بٹھاتا ہوں. آج میرے بیٹے ساتھ نہیں ہیں نا تیرے بڑے بیٹے کو اپنے بڑے بیٹے کی جگہ سن دے ہو بے صدقے میاں جی تیرے بڑے بیٹے کو اپنے بڑے بیٹے کی جگہ تیرے چھوٹے کریمی لجپالی صدقے جاواں تیرے چھوٹے بیٹے کو اپنے میرے واسطے دعا کرے روندی اکھ نال تیرے چھوٹے بیٹے کو اپنے چھوٹے بیٹے کی جگہ. جب تک تیرے بچے دائیں بائیں نہیں بیٹھیں گے نا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہتا ہے جس حال میں ہیں بچے لے آؤں نال تے ٹرو نا پھر ہیں. علی فرماتے ہیں لے آ. ایک کا لاشا ماں نے اٹھایا ایک کا باپ نے اٹھایا. وال مقروض ہے تہاڈا لمحہ ضائع نہ کیتا اس اعتماد تے میں اوکھا جملہ عقیدے دا آکھوں جے. ایک کا لاشا ماں نے اٹھایا ایک کا باپ نے اٹھایا. دونوں بچے زندگی دینے والے کے قدموں میں رکھے. دونوں چاچو بچے زندگی دینے والے کے قدموں میں رکھے. سارا واقعہ سنایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. کہتا جی اب تو روٹی کھائیں اب تو بچوں کے نانے کی وجہ سامنے آ گئی. علی فرماتے ہیں کیوں میری شرط پوری ہو گئی ہے. میں نے کہا نہیں جب تک یہ دائیں بائیں نہیں بیٹھیں گے کھانا نہیں کھاؤں گا. کہتا یہ دائیں بائیں کیسے بیٹھے گئے یہ قتل ہو چکے ہیں ان کا بدن کا روح سے رشتہ ختم ہو چکا ہے. علی فرماتے ہیں بدن اپنے ہاتھ میں رکھو سارے مجھے دو. ایک بدن ماں نے پکڑا ایک باپ نے پکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے علی نے سر لگایا. ایک ادھر سے اٹھا ادھر وارے آ گیا علی دا نام ادھر لوے نا آدھو حال والو ایک ادھر سے اٹھا. میاں جی دونوں بچے زندہ ہو گئے. دونوں بچے زندہ زبان بول دی ہے نا متھا بولے سینہ بولے لی دینا ہوتے پھر سوادے پڑھندا. دونوں بچے زندہ ہو گئے سامنے کھڑے تھے علی بادشاہ. آجی صاحب بچوں نے علی کو دیکھا حیران ہو گئے ہکے بکی ہو گئے. قصاب آگے بڑا کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو بے ادب ہو گئے ہو گستاخ ہو گئے ہو. یہ بندہ کوئی نبی ہے ولی ہے معصوم ہے امام ہے جس نے مردوں کو زندہ کر دیا. اس کے پاؤں پہ سر رکھو اس سے دعائیں کرواؤ. حیران کیوں ہو؟ بچے کہتے بابا جو تو کہے گا وہ کریں گے لیکن حیران ہو کے دیکھنے دے. حیران ہو کے دیکھنا ہمارا حق ہے. ان کا باپ کہتے ہیں بچوں حیران کیوں ہو؟ بچے کہتے بابا حیران اس لیے ہیں جہاں سے ہم واپس آئے ہیں وہاں بھی یہی تھا یہاں بھی یہی. جی میں انشاءاللہ رڑ کے اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو یہ بندہ کوئی نبی ہے ولی ہے معصوم ہے امام ہے جس نے مردوں کو زندہ کر دیا. اس کے پاؤں پہ سر رکھو اس سے دعائیں کرواؤ اپنے لیے. انہوں نے کہا بابا جو تو کہے گا بسم اللہ کرا جو تو کہے گا وہ کریں گے لیکن حیران ہو کے دیکھنے دے. حیران ہو کے دیکھنا ہمارا حق ہے. ان کا باپ کہتا ہے بچوں حیران کیوں ہو؟ بچے کہتے ہیں بابا حیران اس لیے جہاں سے ہم واپس آئے ہیں وہاں بھی یہی تھا. اگلا جملہ بڑا سوادی میاں جی یہاں بھی یہی ہے. اللہ جانے اسے یہاں کیا کہتے ہیں وہاں تو عرشی سارے مولا علی کہتے تھے. وہاں تو عرشی سارے مولا علی کہتے تھے. جی صدقے جاواں جی صدقے جاواں تھکے تو نہ ہو بسم اللہ کرا مولا شفا عطا فرما جے جی تہاڈی زندگی ہوے انشاءاللہ جی وہ انشاءاللہ. اللہ میرے ویران دی محنت اپنی بارگاہ وچ قبول من فرما. افضال صاحب اسفان صاحب باجن اشتیاق سارے بھراواں دی بزرگاں چ مشتاق دی یہ محنت سیداں سرداراں دی محنت مالک قبول فرمان. مالک مرحومین دے درجات مزید بلند فرمان. بابا شہزادہ شاہ صاحب مٹھو شاہ صاحب دے پائی اور بھی جڑے گئے نے مالک کروڑ سکون عطا فرمان. حاجی صاحب نو مالک شفا کلی عطا فرمان. نظم پڑھیے جی
نہیں بولے شولے کوئی نہ ہو. نظم کوئی 5-6 سال بعد نا 5-6 سال بعد اس محرم چ میں 2 واری پڑھی, 5-6 سال پہلا پڑھی تے کلے تو اج تک میں 6 تے 6 12 تے 4 16 کو 16 حاضریاں دے بیٹھا تے 16 حاضریاں بھی میرے خیال میں 2 واری پڑھی. ٹھیک ہے جی, سونے رل گئے نے, بزرگ آ گئے نے, عقیدے والے چہرے بیٹھے نے. میرا دل ہے کہ میں نظم پڑھا جی تے تشریح تو بغیر پڑھا جی. حاجی صاحب دعا چاہیے. یہ واعظ کہیں کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا. مہربانی باؤ جی, بالکل نویں گل ہے. یہ واعظ کہیں کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا, تحریر میں تخریب میں دھندا ہے عمل کا. تحریر میں تقریب میں دھندا ہے عمل کا. آج صاحب 2 مصرے اوکھے آن, تیجا مصرا تھوڑا جہا سوکھا ہے لیکن سمجھنا ضرور ہے. یہ واعظ کہیں کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا, تحریر میں تقریب میں دھندا ہے عمل کا, ابلیس کی گردن میں بھی پھندا ہے عمل کا. میں صدقے جاواں, تہاڈا ہی کام ہے, تہاڈا ہی کام ہے بابا جی ایڈا اوکھا مصرا سننا تے پھر بول پاؤنا. ہاں کو سیاح ذاکر ہوتا اس کپڑا اپنے گل چ پا لینا. یہ واعظ کہیں کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا, تحریر میں تقریب میں دھندا ہے عمل کا, ابلیس کی گردن میں بھی بولو پھندا ہے عمل کا. 3 قافیے پڑھ گیا, بندہ دھندا پھندا. اگلا قافیہ سنیں آج, ابلیس کی گردن میں بھی پھندا ہے عمل کا, بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا. مہربانی مہربانی آدھو والے ہو بازار جی میں انشاءاللہ بازار ہوئے تو کوئی جنس بھی ہوتی ہے. بولو جتھے بازار لگی ہوئے کوئی جنس ہوتی ہے نا میاں جی, چاچے تو لے کے تے او ویرہ تک. اس لمحے تو بعد میں داد منگا, میں تھوڑا مجرم ہاں. کوئی بندہ ماتمی امام حسین دا ہوئے تو چپ رہا ارمان لگنے. بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا, محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ابن علی. صدقے صدقے آدوال والو اللہ اکبر. حیدری مہربانی جی, احسان کیتا جی میاں جی. بسم اللہ جی صاحب, بسم اللہ کرا, مولا دعا قبول کرے جی. بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا, محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ابن علی ہے. آج میں پڑھوں گا تواڈے واسطے جنہیں کالے کپڑے پائے نا, جڑے گلیاں بازاراں ماتم کر دیو حسین دا, تواڈے واسطے میں نظم پڑھوں جی آج. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, بیٹو شاہ بندہ بخائیں سا لیندہ چوپ رہ جائے. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. صدقے حاجی صاحب مہربانی, بھائی جان مہربانی. دسوں آ تھوڑی قیمت کی ہے, تسی بنے کیوں دسوں آ. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, اللہ نے جب خلق کے طفیل پیر مولا سید دے وجہ, اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے, میں نے بیکھی لالا, جو ظرف کشادہ تھے, جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے, انوار تراشے تو عزادار بنائے. میاں جی مہربانی, ماتمی امام دے بھائی جان پچھوں بولی آجے مولک سید دے وجہ. بسم اللہ کرام. علی شاہ جی اجازت ہے لاکھ واری آکھا. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے, مولا نوکریاں قبول کرے جی. اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے. سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے, انوار تراشے تو تواڈی گل پہ ہوندی یار, انوار تراشے تو عزادار بنائے. میاں جی اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے. خود سے کبھی سوچے کہ وہ, اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے. ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر,
گل اتنے رہ گئی، میرے ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مرشد زادہ کو پریشانی تو نہیں؟ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر، کیویں انسان بنیا؟ صدقے جام مٹھو شاہ مہربانی، انسان بنیا کہڑی چوشی نال؟ اگ، ہوا، پانی، مٹی۔ اگ، ہوا، پانی، مٹی۔ میرا چیلنج ہے انسانیت کو، ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ نا بابا ایک ماتمی نہ بولیا میرا مان لگنا ہے، جس ماتم نہیں کیتا بشک جو پر ہے جی۔ میرا دعویٰ ہے جڑیاں 4 شیواں انسان بڑھے ہیں نا، اگ، ہوا، پانی، مٹی، وہ شبیر دے عزادار نے، یہ میں دعویٰ کیتا ہے۔ ہن دلیل دوں گا، پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، پانی غم حسین کا بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسد ادب، نوحے کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب، فرش عذابی خاک پہ بچتا ہے روز و شب، چاروں پہ راج ہے تو شاہ مشرقین کا، دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین۔ جی میں انشاءاللہ، اللہ اکبر، رڑ کے رڑ کے لبیک، رڑ کے یا حیدر، صدقے جاما۔ پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب، کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسد ادب، میرے ماتھے پہ محراب عشقی علی، بڑی پرانی ربائی یاد آ گئی ہے، میرے ماتھے پہ محراب عشقی علی، تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے؟ تیرے ماتھے پہ آخر شکن کس لیے؟ اپنی آنکھیں میری، اپنے آنسو میرے، تیری آنکھوں میں ہے یہ چبھن کس لیے؟ اپنی آنکھیں میری، اپنے آنسو میرے، تیری آنکھوں میں ہے یہ چبھن کس لیے؟ اپنا سینہ میرا، اپنا سینہ میرا، ہاتھ اپنے میرے، تیرے سینے میں ہے یہ دکھن کس لیے؟ میرے پاؤں جلے نہ جلے تجھ کو کیا، میں جلوں نہ تجھے ہے جلن کس لیے؟ اللہ اکبر، میرے پاؤں حیدری، آگ پہ کر کے ماتم میں ہوں پر سکوں، میرے ہاتھوں میں تسخیر کی باغ ہے، آگ پہ چل کے بھی مجھ کو کچھ نہ ہوا، تیرے سینے میں دراصل یہ آگ ہے۔ مہربانی سیدزادہ، اللہ اکبر۔ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر، گال اتھے کھڑی، ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر۔ تریجی دیہاڑے ہون تک میں ایڈا بڑا ترلا نہیں کیتا تہاڈا، ذاکر سمجھو، علی پیر مہمان سمجھو، امام حسین دے پتراں دا نوکر سمجھو، کمی سمجھو، سوالی سمجھو، جس ماتم کیتا رسول دے پتر دا میرے بدھی ہاتھ جے، قرآن دا نا جے سمجھ آوے تو ضرور تائید کرے ہے۔ ہر شے انسان نے 4 شیواں نہ بنے ہیں، اگ، ہوا، پانی، مٹی، انسان بنے ہیں نال، تسی نہیں بنے، تسی نہیں بنے، ایڈا وڈا دعویٰ کردہ پیا تسی نہیں بنے، تسی کیویں بنے ہو میں دسدا پیا ہاں۔ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر، وہ ہیں میرے مولا کے عزادار عناصر، ہاں کرتا ہوں تسلیم میں 100 بار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا۔ قربان صدقے حاجی صاحب آدمی ہو گئی ہے، ہاں کرتا ہوں، رڑ کے جواب دیو، ماتمی دے انشاءاللہ مولا، یا علی، ہاں کرتا ہوں تسلیم میں 100 بار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا۔ تو آٹے باجی اپنن دی کیا بات ہے، مولا شفا عطا فرما جے، اگاں ٹوراں کے بس کر دیاں، حوصلہ ہے تو میں تاں اگاں ٹردا، یہ پھر پڑھا، ہاں کرتا ہوں تسلیم میں 100 بار عناصر، خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر، نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔
اگاں ٹریے سنگی بنتی والی پیر میرے جس ماتم کیتا سر چاؤ جس ماتم کیتا حسین سر چاؤ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ جی کرا میں لاکھ بار آقا سر نہ آگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے میرے واسطے دعا کرے آج چوکھی ساری کرے آج کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ تو آڈی گل پہ کردہ اے جنہ کپڑے کالے پائے نے ماتم کر دیو تو آڈی گل پہ کردہ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ مدینہ بولتے ہیں شہر کو چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ آنکھوں تو میں مصحف پڑھ دینا میں نے دیکھو میں پڑھا تو پھر میں نے سنو کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ چھاتی بچانی نہیں کرنی چھاتی میں بسا ہے کربل کا مدینہ شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کدی کدی یہ نہیں ہوندہ ہے گال پڑھنے آئے تو منہ تو نہیں مجمع پڑھ جاندہ ہے گال توقع تو لگ جائے تو میں دعا کرے آجے چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے بابا میں نے دیکھی سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے حاجی صاحب ماتم سر پہ ہوتا ہے ماتم چہرے پہ ہوتا ہے ماتم ران پہ ہوتا ہے لیکن جتنا سینے پہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا وجہ کیا ہے سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی دعا کر دے پہ ہو اللہم صلی اللہ کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینہ چھاتی میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی نہ سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن اگر ٹوڑا اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ بولو اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخسار یزیدی پہ تماچا بھی ہے لکھ باری آکھاں جنی باری آکھ ہونی باری آکھاں میں جی میں انشاءاللہ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا ہو جائے گزارا اچھا 5 انگلیاں ہیں 5 کے میں انتظار جی پڑھتا بس ٹائم میرا ہو گیا سی 5 انگلیاں ہیں فضائل تے چھڑتا پیا 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے سچ ہے کہ نظر ہو تو ہٹے عیب نظر کا موسم تو کبھی دیکھنا توحید نگر کا مغموم فضا سرخ شفق حزن سحر کا اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا توحید پرستار ولی ابن ولی ہے اللہ بھی عزادار حسین ابن علی صدقے جامع سید حیدری پوری زندگی ایک جملہ مصیب دا تاں پڑھوں گا میرا نام آ جائے میں نے ویکھیا جی ایک جملہ میں آکھنا ہے پوری زندگی پاک نبی دی پاک تھی 2 چیزاں منگیاں ایک عزادار منگیا ایک علمدار منگیا ایک عزادار منگیا گلشاد صاحب ایک علمدار منگیا تو سید شفا ہو جے انشاءاللہ دعا منگی تھی کی میں انج کر کے نا سین علمدار بھی منگیا تو نہیں منگیا تو منگیا انج کر کے سمجھ آئی ہوتی آئے نکل گئی موچو
سنتے ہو نا کربلا بڑا ظلم ہویا میاں جی تیاں والے ہو سنتے ہو کربلا بڑا ظلم ہویا شک ہی کوئی نہیں مٹھو شاہ وہ ظلم نہیں جڑا کربلا نہیں ہویا علی پیرے میرا قرآن تے ہاتھی کربلا سے بڑا ظلم مدینے میں ہوا ہے کربلا میں کیا ظلم ہوا ماما وہدی والیاں پتراں نے مار دے رہے ہیں کسی نے برچھی ماری نے کسی دے بازو قلم کیتے نے کسی دے گلے تیر ماریا نے ادوال والو مدینہ وہ شہر ہے جہاں حسن حسین جیسے بیٹے دیکھتے رہے اور ماں کو تماچے مارے ایک جملہ اور میں آخنا ہے پتر مار نہیں بابا جاندا اور سامنے ماں کو بندہ تماچا مارے 18 وصیتیں کی ہیں علی کو کس نے نہ جملہ میں سونا کر کے کہتا کہ آیا آکھو 18 وصیتیں کی ہیں علی کو 18 سال کی ضعیفہ نے شیعہ بندہ ہے کردہ ان میں پہلی وصیت ہے میاں جی تھوڑی روندی اکھ دی قسم میں پہلی وصیت ہے شہزادی کہتی یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے میں نہ آئے علی فرماتے بطول معافی کی گنجائش نہیں ہے بی بی کہتی ہے بالکل نہیں چھڑتا پہ بالکل نہیں ہے علی فرماتے بطول تیرے باپ نے بڑے بڑے کافروں کو معاف کیا مشرکوں کو معاف کیا بی بی کہتی ہے یا علی ایک دکھ ایسا ہے جو مائیں زیادہ بہتر جانتی ہیں علی فرماتے بطول وہ کون سا دکھ ہے بی بی کہتی ہے یا علی جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے اللہ کرے میں گل سمجھانا جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا اس کی اولاد چھوٹی ہوتی ہے ماں کا دل ہوتا ہے آخری دنوں میں بچوں سے پیار کروں بچوں کو نہلاؤں بچوں کو ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں پاؤں پہ ہاتھ رکھ دے یا علی تیری عزت کی قسم ہے 95 دن ہو گئے میں حسین سے منہ چھپا کے روتی ہوں 95 دن ہو گئے ہیں میں بچوں سے منہ چھپا کے روتی ہوں علی فرماتے ہیں بطول بچوں سے منہ کیوں چھپاتی ہے بی بی کہتی یا علی ایک بندے نے اتنے زور سے تماچا مارا میرا کان پھٹ گیا میرا گوشوارہ اتر کے زمین پہ جا زخمی بیٹی نبی کی حاضری قبول فرمائے